السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنوں کے ریسرچ اسکالر کی وضاحتی اور استنباطی شماریات کے علم، تفہیم اور اطلاق کی حصول کی استعداد کا مطالعہ، اس ٹائٹل کو لے کر کے میں MD نواز شریف، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ماسٹر آف ایجوکیشن سے انڈر سپرویژن آف ڈاکٹر نوشاد حسین، اسسٹنٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، آپ سب کے سامنے میں اپنے اس ٹائٹل کا جو مطالعہ کیا ہے اس کا جو مقاصد ہے میں وہ بیان کرتا چلوں۔ فرسٹ آف آل میرا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی معنوں کے ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کے استعداد کا مطالعہ کرنا۔ دوسرا تھا ہمارا آبجیکٹیو معنوں کے ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کے علم کا موازنہ کرنا۔ تیسری جو بات تھی وہ معنوں کے ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کے تفہیم کا موازنہ کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ چوتھی مقاصد کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہمارا یہ تھا کہ معنوں کے ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کے اطلاق کا موازنہ کرنا۔ اپنے مقاصد کی طرف نگاہ کو پھیرتے ہوئے پھر میں اب اپنے ہائپوتھیسس یعنی مفروضے کی بات کرتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی معنوں کی ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کی استعداد تسلی بخش ہوگا۔ پھر اگلا مفروضہ میں نے جو قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ معنوں کے ریسرچ اسکالر کا بیانی اور استنباطی شماریات کے علم کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہوگا۔ اگلا میرے پاس مفروضہ ہے معنوں کے ریسرچ اسکالر کا بیانی اور استنباطی شماریات کے تفہیم کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہوگا۔ آخر میں ہمارے جو مفروضہ ہیں وہ یہ ہیں معنوں کے ریسرچ اسکالر کا بیانی اور استنباطی شماریات کے اطلاق کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہوگا۔ اگلا بات کرتا ہوا چلوں میں تو طریقہ کار جو پروسیڈر میں نے اپنایا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ محقق نے اس مطالعے میں یعنی میں نے اس مطالعے میں جو طریقہ کار اپلائی کیا ہے وہ ہے سروے طریقہ کار کا استعمال کیا ہے۔ آبادی کی اگر ہم بات کریں تو موجودہ مطالعے کی آبادی میں معنوں کے ریسرچ اسکالر شامل تھے۔ پھر نمونہ یعنی سیمپلنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ موجودہ مطالعے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے 50، CT بھوپال سے 50 اور CT دربھنگہ سے 15 شامل تھے، 15 ریسرچ اسکالر شامل ہیں۔ اگلی بات اگر ہم کریں 15 اسکالر کے بطور سیمپل رینڈم سیمپلنگ نمونہ بندی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ پھر نمونہ کی اگر ہم بات کریں سیمپل کی تو یہ سیمپل جو ہمارا ہے یہ نمونہ میں معنوں یونیورسٹی اور اس کے دیگر 2 سٹیز کے ریسرچ اسکالر شامل ہے جس میں 80 معنوں کے ریسرچ اسکالر پر مشتمل ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے 50، CT بھوپال سے 15 اور CT دربھنگہ سے 15 ریسرچ اسکالر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگلا جو مسائل ہمارا تھا اس کی کیا ضرورت تھی اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا چرچا کرتے چلیں تو ہمیں یہ سامنے آ رہا ہے کہ ریسرچ اسکالر میں ریسرچ کے دوران ریسرچ کی مضامین کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے جس میں بیانیہ اور استنباطی شماریات کے مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس مضامین کے مطالعے سے یہ دشواری پیش آتی ہے کہ بیانی اور استنباطی شماریات کے بارے میں معلومات کی کمی ہوتی ہے کیونکہ یہاں بہت سارے طلباء مدرسہ سے آتے ہیں جنہیں شماریات کے بارے میں بہت کم معلومات ہوتا ہے، اور اگر دیگر طلباء کو معلومات ہوتا بھی ہے تو صرف بیانی شماریات کے بارے میں ہی معلومات ہوتی ہے، کیونکہ اسکولی سطح میں بیانی شماریات کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے۔ انہی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محقق نے ریسرچ اسکالر میں بیانی اور استنباطی شماریات کے استعداد کا مطالعہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ معنوں کے ریسرچ اسکالر میں بیانی اور استنباطی شماریات کے علم، تفہیم اور اطلاق کے درمیان کیا فرق ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ محاصلات اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا ہمیں یہ حاصل ہوا تھا کہ حسب ضرورت اسٹیٹسٹک ٹیکنیک کی بنیاد پر یہ محاصلات حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا تھا ہمارا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی معنوں کے ریسرچ اسکالر کی بیانی اور استنباطی شماریات کی استعداد تسلی بخش ہے۔
پھر میں نے جب تمام ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دوسرا مقاصد اور مفروضے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ مانو کہ ریسرچ اسکالر کا بیانی اور استنباطی شماریات کے علم کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہے۔ اگلا بات تھا کہ مانو کہ ریسرچ اسکالر کا بیانی اور استنباطی شماریات کے تفہیم کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہے۔ پھر میں نے آخر میں جو دیکھا وہ یہ تھا مانو کہ ریسرچ اسکالر کے بیانی اور استنباطی شماریات کے اطلاق کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہے۔ اگلا خلاصہ کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ تھا کہ محقق نے اپنی تحقیق مانو کہ ریسرچ اسکالر کی وجاہتی اور استنباطی شماریات کے علم، تفہیم اور اطلاق کے حصول کی استعداد کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق کو بروئے کار لانے کے لیے محقق نے چند مقاصد اور مفروضے کو مقرر کیے۔ مطالعے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ بیانی اور استنباطی شماریات کی استعداد تسلی بخش ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم، تفہیم اور اطلاق کا موازنہ بھی دیکھا گیا ہے، تو اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ بیانی اور استنباطی شماریات کے علم، تفہیم اور اطلاق کے درمیان کوئی بامعنی فرق نہیں ہے۔ اگلا اگر ہم اس کی ایجوکیشن امپلیکیشن کی بات کریں تو ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی تحقیق کی سب سے نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ وہ مطالعہ میدان میں نئی قسم کی ترقی یا تبدیلی فراہم کرے۔ لہٰذا محقق نے حاصل شدہ محصولات کی بنیاد پر کچھ سفارشات پیش کی ہیں جو طالبہ کے اندر شماریات کی معلومات اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کا سبب بن سکتی ہے۔ پوائنٹ وائز میں اگر دیکھتا چلو، فرسٹ پوائنٹ میں یہ واضح بات ہے کہ شماریات کی استعداد میں کمی کی وجہ طریقہ تدریس کا دلچسپی نہ ہونا اور اسکالر میں شماریات کی تئیں دلچسپی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اساتذہ کو چاہیے کہ ایسے طریقے تدریس کو اپنائیں جس سے اسکالر کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی دنیا میں نئے ریسرچ ہو رہے ہیں، اور اس ریسرچ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے شماریات کی معلومات ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارا ایجوکیشن امپلیکیشن تھا۔ سو تھینکس سو مچ، تھینکس آل۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ اگین، فردر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔